عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد النبی ہے عیدوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیدوں کی عید۔ ربیع الاول شریف کے مبارک ایام چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً سعادتیں اور بھلائیاں حاصل کرنے والا کام ہے۔ تفسیر روح البیان میں بیان کیا گیا کہ ایک درود پاک ہے جس کی فضیلت ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے جانے والے ہر درود ہی کی فضیلت ہے۔ ہر درود ہی پریشانیاں دور کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، لیکن اس درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہے گا۔ وہ کون سا درود پاک ہے آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا ایک اسنیپ شاٹ لے سکتے ہیں، ایک کلک لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو چاہیں تو اپنے معمولات میں لائیں، اور میں چاہوں گا کہ ضرور لائیں۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ یہ درود پاک ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور جھوم جھوم کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ ورفعنا لك ذكرك، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی بھی بیان فرما رہا ہے، اور اس بات کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ وہ کتنا پیار اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان کے لیے ان کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ان کا بوجھ اتارا جا رہا ہے، ان کے سینے کو کشادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انعام رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائے ہیں، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا قرآ جن افراد کے یا جن لوگوں کے لیے نکلا، جن مخلوقات کے لیے نکلا، ان میں صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ چرند پرند بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حیوانات بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور جمادات بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نغمے گنگنا رہے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں بھی آپ کا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے۔ ان کا عشق رسول کیسا ہے،
یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، انشاءاللہ آج سلسلے میں آگے بڑھیں گے، ان موضوعات کو جانیں گے کہ نباتات، جمادات، حیوانات کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے اور بات شامل کریں گے، ان کے واقعات بھی ہوں گے، روایات بھی ہوں گی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کس طرح گفتگو فرمائی، انہیں کس طرح پیار دیا، احادیث بیان کی جائیں گی۔ ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے ایک کلام میلاد شریف کے حوالے سے عدنان شیخ بھائی سے سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پہ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سن لو۔ دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سما ہے نور کا چمکا نور ہے، سما ہے نور کا آیا نور ہے، 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 سما ہے نور کا آیا نور ہے، مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے، سما ہے نور کا آیا نور ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹوئی ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹوئی ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، سما ہے نور کا آیا نور ہے، سما ہے نور کا آیا نور ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، پرچم لہرا کر بولو مرحبا، مرحبا مرحبا
سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے 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 سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا یا رسول یا حبیب اللہ تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا وقت جاگا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اور نور کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا پرچم لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو مرحبا 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 سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنوں وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے چاہے آداب و طرب ہے چاہے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے سما ہے نور کا آیا نور ہے مرحبا سما ہے نور کا آیا نور ہے چاند
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں، چاند چلتا تھا اشاروں، چاند چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے مرحبا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے۔ کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف غایا عین ساتھ، کاف غایا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے مرحبا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے، آیا نور ہے، آیا نور ہے، بولو آیا نور ہے، آیا نور ہے، سما ہے نور کا، آیا نور ہے، جھوم سما ہے نور کا، آیا نور ہے مرحبا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، ہر طرف ہے شادمانی، دل بڑا مسرور ہے، سما ہے نور کا، آیا نور ہے مرحبا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے، آیا نور ہے، آیا نور ہے، جھومو آیا نور ہے، آیا نور ہے، سما ہے نور کا، آیا نور ہے۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، وہ کہیں میری غزل، وہ کہیں میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے مرحبا، سما ہے نور کا، آیا نور ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، پرچم لہرا کے بولو مرحبا، 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 سما ہے نور کا، آیا نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مبارک مہینہ ہے، حضور آ رہے ہیں، سرور آ رہے ہیں، اور الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، ہاں مگر شیطان بما رفقا بڑا رنجور ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو اس کے آنے پر کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی خوش نہیں بھی ہوتا۔ یقین کیجئے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے دلوں کی راحت ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے، حضور کے ذکر سے، حضور کی بات کرنے سے
आशिकान मुस्तफ़ा को तो करार मिलता है। हुजूर का मिलाद मना कर भी जब ये सारे काम बंदा कर रहा होता है तो दिल में एक खुशी की लहर होती है, दिल में एक एहसास होता है कि वाकई हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। एक उम्मीद होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम भी इस अमल से खुश होंगे, क्योंकि सालिहीन, उलमा, औलिया इसी अंदाज पर ज़िंदगी बसर करते आए और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़िक्र के चर्चे करते आए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से कौन कौन इश्क़ रसूल, कौन कौन मोहब्बत नहीं करता, इसका कैसे बयान किया जा सकता है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने तो हुजूर की मोहब्बत नबातात व जमादात को अता फरमाई है। हैवानात भी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की न सिर्फ मोहब्बत दिल में रखते हैं, बल्कि मदनी चैनल के नादरीन ऐसे वाक़यात भी हुए कि इन्होंने यानी हैवानात ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए लोगों को कायल किया। और ये रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का यकीनन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फजल है, रब्बुल आलमीन का एहसान है कि इंसानों के अलावा दीगर मखलूक़ात से भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दिलवाई। हत्ता कि ये गवाही भी दिलवाई गई कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, आखिरी नबी है। ये रब्बुल आलमीन ने ये मर्तबा अता फरमाया, इसकी गवाही भी जानवरों तक ने दी है। तो वो कैसा अजीब बंदा होगा कि जो बंदा है और उसके बावजूद भी इस बात को तस्लीम करने वाला नहीं है। अल्लाह करीम जल्ला वाला हमें इश्क़ रसूल भी अता फरमाए, ज़ौक़ सलीम अता रहे। रिवायत सुनिए, हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक भेड़िए ने एक बकरी पर हमला किया, उसे पकड़ लिया। जब रेवड़ का जो मालिक था या उसे चराने वाला चरवाहा था, उसने देखा कि मेरे रेवड़ से एक बकरी को जख्मी किया जा रहा है, दबोचा जा रहा है, उस पर हमला आवर है भेड़िया, तो वो बीच में आ गया। उसने अपनी बकरी छुड़वाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। ये मामला तो एक यूं समझे कि आम सा है कि किसी की भी चीज पर हमला होगा तो वो अपनी चीज को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे जो बात हुई वो बड़ी अजीब है। जब चरवाहे ने उस बकरी को भेड़िए से छीन लिया तो भेड़िया भागकर एक टीले पर बैठ गया और कहने लगा कि ए चरवाहे, अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क दिया था मगर तूने उसको मुझसे छीन लिया। अल्लाह ने दिया, तू छीन रहा है। चरवाहे ने ये सुनकर कहा कि खुदा की कसम, मैंने आज से ज्यादा कभी कोई हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज मंजर नहीं देखा। एक भेड़िया अरबी जबान में मुझसे कलाम करता है। भेड़िया कहने लगा, ए चरवाहे, इससे कहीं ज्यादा अजीब बात तो यह है कि तू यहाँ बकरियां चरा रहा है और तू उस नबी को छोड़े और उनसे मुंह मोड़े हुए बैठा है जिनसे ज्यादा बुजुर्ग और बुलंद मर्तबे वाला कोई नबी नहीं आया। इस वक्त जन्नत के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और तमाम अहले जन्नत उस नबी के साथियों की शान जिहाद का मंजर देख रहे हैं और तेरे और इस नबी के दरमियान बस एक घाटी का फासला है, थोड़ा ही फासला है। काश तू भी उस नबी की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के लश्करों का एक सिपाही बन जाए। चरवाहे ने उस गुफ्तगू को सुना तो इससे मुतासिर होकर कहा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? अभी तो तू बकरी पर हमला करके इसको लेने ही वाला था, मैं इनको ऐसे ही खुला छोड़ जाऊंगा तो इनको कौन बचाएगा? इनको तो चीर फाड़ कर दी जाएगी। तो अजीब बात यह हुई कि अब वही भेड़िया जो बकरी पर हमला आवर था वो कहने लगा कि तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा, तू जा और उस नबी की बारगाह में जाकर हाजिरी दे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। चरवाहे ने अपनी बकरियों को भेड़ियों के सिपुर्द कर दिया और खुद बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और मुसलमान हो गया। और वाकई भेड़िए के कहने के मुताबिक उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब को जिहाद में मसरूफ पाया। फिर चरवाहे ने भेड़िए के कलाम का हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जाओ, अपनी सब बकरियों को जिंदा सलामत पाओगे। चुनाचा चरवाहा जब लौटा यानी वापस पहुंचा तो ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि भेड़िया अब भी उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है, उसने कोई बकरी जाया नहीं की। चरवाहे ने खुश होकर
بھیڑیے کے لیے ایک بکری ذبح کر کے پیش کر دی اور بھیڑیا اس کو کھا کر چلتا بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کیسی محبت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا درس رب العالمین جل وعلا نے ایک بھیڑیے سے دلوایا، اور پھر اس بھیڑیے کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کیسا علم تھا کہ وہ بتا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں تم سے، اور تم جا کر ایمان لے آؤ۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نباتات و جمادات کے، حیوانات کے دلوں میں رکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مراتب تو یہ ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں ان درختوں کو بھی جانتا ہوں، ان ٹیلوں کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھ کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جب مجھ پر وحی نازل ہوئی تو درخت مجھ پر سلام کیا کرتے اور یہ کہا کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حیوانات بھی عشق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بلال بھائی کیا فرمائیے گا اس موضوع پر کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار۔ سبحان اللہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ جب رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو اس میں کیا انسان، کیا حیوان، کیا جمادات، الغرض دنیا و ما فیہا میں جو چیز ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت اور عشق رکھتی ہیں، اور اس کا جا بجا اظہار بھی ہوا جو کہ ہمیں احادیث مبارکہ اور مختلف روایات میں دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا للانصار، کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے، ومعه ابو بکر وعمر ورجال من الانصار، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے کچھ صحابہ اکرام موجود تھے۔ قال وفی الحائط غنم فسجدت له، تو اس باغ میں ایک بکری تھی جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ سجدہ کیا۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم، یعنی انا نحن احق بالسجود لک من هذا الغنم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه لا ينبغي ان يسجد لاحد لاحد، بے شک یہ کسی کو روا نہیں کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے، وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَأَمْرَأْتُ الْمَرْأَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، کہ اگر کسی کے لیے روا ہوتا، کسی انسان کے لیے روا ہوتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرتا تو یہ ضرور حکم دیا جاتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بکری کا عشق اور محبت اور تعظیم کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت مبارکہ ہے جس کو امام طبرانی نے اس کی تخریج کی، اس کو ذکر فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے، ایک گروہ کے پاس سے گزرے، اور اس گروہ نے کیا کیا ہوا تھا، ایک ہرنی کو شکار کر کے بانس کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں حال ہی میں جنا ہے، یعنی بالکل شیرخوار اور نو مولود بچے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی واپسی کی ضمانت کون دے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کی ضمانت دیں گے۔ تو انہوں نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، تو وہ ہرنی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ انہوں نے پھر اسے باندھ دیا، ہرنی گئی دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی ہیں اس کے مالک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے، یہ آپ ہی کی ہے۔ بس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلے گئے۔ خالد بھائی اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے بہت بڑے مدنی پھول ہیں، ایسے کہ انسان کے تو عشق و محبت، ماننے، ادب، تعظیم، اطاعت کا تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ایک عقل میں آنے والی بھی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے کی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جانوروں میں اس قدر محبت اور عشق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، نارملی جانوروں میں عقل نہیں ہوتی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے جانوروں میں وہ شعور، وہ محبت، وہ عشق عطا فرمایا کہ ہرنی نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد بھی کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضمانت بھی دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت کی لاج رکھتے ہوئے واپس بھی آ گئی۔ واہ جی واہ۔ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا اظہار بھی ہے، کہ ایک تو جانوروں کی بولیاں سمجھنا، واہ واہ سبحان اللہ، جانوروں کی بولیاں سمجھنا کہ ہرنی نے کیا کہا، ہم انسان تو سمجھ نہیں سکتے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات اور وہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ حیوانات اور جمادات کی زبان میں بھی سمجھتے ہیں، بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اور پھر ہرنی کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتماد، کہ شکایت اسی سے کرتا ہے، فریاد بندہ اسی سے کرتا ہے جو حاجت روائی کر سکے، فریاد اسی سے کی جاتی ہے کہ جو حاجت روائی کر سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے حاجت روا بلکہ جانوروں کے مسائل بھی، جانوروں کی مشکلات کو بھی حل فرمانے والے، اور پھر اس کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھنا، آپ کی اطاعت کرنا کہ واپس آ جانا۔ اب جانور ہیں، اگر نہ بھی آتا تو کون کیا کر سکتا تھا؟ اچھا، نہ اس پہ حکم شرعی نافذ کہ کوئی بولے اور بات پہ عمل نہ کرے تو اس پہ جھوٹ، وعدہ خلافی کا تصدر، احکامات کا صدور ہو، ایسا احکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی واپس آنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ہے۔ بکری، چلیں بکری تو ایک شریف جانور ہم کہتے ہیں نا، شیر تو ہے نا کہ شیر ہوتا ہے، اب وہ نہ کسی انسان کی سمجھے نہ مانوس ہو اتنا جلدی، شیر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے غلام سے محبت کرے۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک سفینے پہ سوار ہوا، فانکسرت فرکبت لوحا منہا، کہ وہ سفینہ جو ہے نا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا، تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہوا، فطرحنی فی اجمت فیہا، تو اس تختے نے مجھے لا کے وہاں پر چھوڑا جہاں پر شیر کی ایک کچھار تھی، فلم یرانی الا بہ، اچھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کہ اب شیر سامنے، کچھار تھی اور پھر شیر سامنے آ گیا۔ میں نے کہا اے ابو الحارث، یعنی یہ شیر کی کنیت ہے، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں،
تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا. ہاں، اپنا سر کم کر دیا, کس نے؟ چکا دیا, شیر نے. شیر نے وہ جنگل میں آ جائے نا اکیلے میں کسی کے سامنے, وہ مجمع میں بھی آ جائے تو مجمع بگا دیتا. ہاں مجمع بگایا تھا, اور جب اکیلے میں آئے تو بندے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں نا, ایسے ہی. اس کو کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں سوچتا. یہاں پہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں, کیونکہ انہوں نے تو دیکھا تھا نا کہ آتے جاتے تو جانور بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت و محبت فرما رہے ہیں. جی تو ان کو تو پتا تھا کہ حضور کا نام لیں گے تو بلائیں ٹل نام ہی کافی ہے. واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو دنیا میں بھی بلائیں ٹلیں گی اور اخروی عذاب بھی ٹلیں گے. ہاں ہاں ہاں. انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور اپنی نسبت بیان کی کیا بات کہ میں غلام ہوں. تو شیر نے کیا کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا ہاں ہاں. اور اپنے کندھے سے اشارہ کیا, اور اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے سیدھی راہ پر نہ ڈال دیا. پھر جب اس نے مجھے سیدھی راہ پر ڈال دیا, صحیح راستے پر ڈال دیا, تو وہ دھیمی آواز میں غرایا, یعنی جس طرح غراتا ہے نا شیر, غرایا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے. اللہ 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 اللہ. شیر کیا بات. چیر پھاڑ کرنے وحشی جانور, نہ شرافت اس کے آس پاس سے گزرتی ہے جب اکیلا اور اس کی کچار میں کوئی پہنچ جائے, لیکن کہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور غلام دونوں جب سامنے آئے تو شرافت کے لبادے میں آئے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ سر جھکا کے چلے گئے, نہیں, سر جھکایا اور رہنمائی بھی کی کہ یہ راستہ جاتا ہے آپ کی منزل کو. اس کو حاکم نے اپنے مستدرک میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. ماشاءاللہ. بلال بھی اس واقعے میں اگر یہ بھی دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب بندہ توسل کر رہا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہے تو پھر اعتماد بھی تو کرے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وسیلہ نہیں ٹالنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب سے مصیبتوں سے ان کی برکت سے بچانا ہے. بندہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام تو لے رہا ہے لیکن دل پھر بھی لرزے ہی جا رہا ہے, پھر بھی کانپے ہی جا رہا ہے اور تھر تھرائے ہی جا رہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ یقین کی کمزوری ہے, اعتماد کی کمزوری ہے. آپ دیکھیں کہ واقعہ کیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بحری سفر ہے, سفینہ ٹوٹا ہے, اور اس کے باوجود بھی جہاں بچ رہے ہیں اللہ کریم بچا رہا ہے, اللہ کریم انعام فرما رہا ہے, تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لب پر آ رہا ہے. اچھا, یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہی بچانے والا ہے, لیکن دیکھیں صحابی نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اپنا سرمایہ افتخار سمجھا, اپنے اعزاز کا باعث جو سمجھا وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو سمجھا. اور یہ شرف یقیناً ایسا شرف ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی برکت سے انسانوں کو بہت بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو یہاں جھک جاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہو جاتے ہیں, رب العالمین جل وعلا ان کو امامت عطا فرماتا ہے, ان کی بزرگی بڑھ جاتی ہے, ان کی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے. اور اس کے بے شمار واقعات ہیں. یہاں تو ہم شیر کا تذکرہ کر رہے ہیں, شیر کی دھاڑ چنگاڑ جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں, اور بلکہ جو دور دراز بھی ہوتا ہے اس تک بھی آواز جاتی ہے, لیکن قربان جائیے حضور کی کیا بات ہے. اللہ کریم جل وعلا رحمت فرمائے, بس حضور سے محبت کیجئے, ٹوٹ کر محبت کیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جو ہے یہ سند ہے آزاد ہونے کی, اور واقعی بندہ رنج و غم سے آزاد ہو جائے گا, جہنم سے آزاد ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ گناہوں کی تلخیاں اگر ہماری زندگی میں اور درود پاک کا ساتھ رہے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے زبان تر رہے, تو انشاءاللہ وہ گناہوں کی تلخیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی. میں اس بات میں مزید ایک بات منیم بھائی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے ہی ماحول ذرا اگر ٹینشن کا ہو جائے, پریشانی کا ہو جائے, دنیا کی فکریں, مصیبتیں, غم یہ بھی کم نہیں ہو رہے ہوتے, تو اگر ان کو کم کرنے کے لیے بھی صرف حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے, آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ترانوں سے اپنے لبوں کو سجایا جائے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو
آہستہ آہستہ غم دور ہوتے چلے جایا کریں گے. وہ کہا جاتا ہے بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے. وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ان کے لیے میسر رہا، وہ یہ کر لیا کرتے تھے. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ ہے جو دلوں سے کلفت کو مٹاتا ہے. کوشش تو کریں، کلفت کو دور کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، بوجھ جو ہے نا دل پر اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے. اللہ کریم توفیق خیر دے. آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ہے وہ زندگی میں پریشان کرتی ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو دور کیا جائے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ذریعہ کوئی سبب ایسا اختیار کیا جائے کہ بس جان بچے، یار کچھ بھی ہو، مصیبت چھوٹے، مصیبت ٹلے، جان بچ جائے. اس کے لیے مختلف آپشنز اختیار کرتا ہے. ہم نے بہت ساری پریشانیوں کے علاج کے لیے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ پورا نہیں ہو رہا اور وہ ختم ہی ہو کے نہیں دے رہا، یعنی بچپن سے لے کر بوڑھے ہو کر قبروں میں اتر رہے ہیں لیکن یہ بات ختم نہیں ہو رہی، کیا پورا نہیں ہو رہا، پورا نہیں ہو رہا. ایک جاب کے بعد 2 جاب کا زمانہ آ گیا، 2 کے بعد 3 کا آ گیا، اور اب تو یہ حال ہے کہ بندہ ہر کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہے. ایک بات ہے پیچھے کہ بس پورا ہو جائے، کسی طرح پورا ہو جائے. وہ کیسے پورا ہوگا بھائی؟ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ برکت نہیں ہو پا رہی، برکت ہوتی ہے تو تھوڑے میں بھی پورا ہو جاتا ہے. بے برکتی کس وجہ سے ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے دوری کا سبب تو نہیں ہے کہ بے برکتی. آپ دیکھیں کہ وہ جو بھیڑیے، جس طرح ابتدائی ہم نے واقعہ بیان کیا، جس طرح بلال بھائی نے گفتگو کی کہ اہتمام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہو جائے گا. بھیڑیے نے یہی کہا تھا نا، تم جاؤ جا کر حضور پر کلمہ پڑھ کر آؤ، حضور کا دین قبول کر کے آؤ، تمہاری بکریوں کی حفاظت میں کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا تھا؟ کیا بکری نہیں ملی اسے؟ ملی. وہ چرواہا واپس آیا، اسے ذبح کر کے پیش کی، لو جی کھاؤ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف تو آئیں، یقین کیجئے مصیبتیں ختم ہوں گی، بلائیں ٹل جائیں گی. اللہ میں توفیق عطا فرمائے، حضور کے ذکر میں جھومنا سیکھ لیجئے، اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. بلال عابد بھائی، میں چاہوں گا اس پر ذرا اگر آپ گفتگو فرمائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم جانوروں کا یہ تو کہا جاتا ہے روح والے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اپنی اپنی زبانیں رکھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز اور اعزاز تو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے، قدم رنجہ فرمانے سے وہ بھی بولتے ہیں جن کو کبھی روح نہیں ملی، جن میں جان نہیں ہے، جو وہ پھر بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، حضور سے کلام بھی کر رہے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. حضور تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے نہ صرف جانور بلکہ ہر شریر، جن اور انس کے علاوہ سبھی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد پہاڑ، جس میں نہ خون ہے، جس میں نہ روح ہے، نہ اس میں دل ہے، نہ دھڑکن ہے، اس نے محبت کی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ حضور نے اس کی محبت کو بھی ملاحظہ فرمایا اور بتایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو محبت کا بدلہ بھی دیا. جی، محبت کا بدلہ بھی دیا. واہ جی. تو کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظ حدیث پر. فرماتے ہیں یوں بھی تو ہو سکتا تھا حضور فرماتے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. خاص طور پہ پہاڑ کا ذکر کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو بتانا مقصود ہے یہ پہاڑ ہو کر ہم سے محبت کرتا ہے، تم تو میرے امتی ہو، تم بھی مجھ سے محبت کرو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کا صلہ بھی خوب دیا اور فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، فرمایا احد رکن من ارکان الجنہ. سبحان اللہ. احد پہاڑ جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. واہ. احد پہاڑ نے جب محبت کی
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صلہ دیا، اسے جنت میں پہنچا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایک اور موقع پر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ اجمعین یہ تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر موجود تھے۔ اتنے میں احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، آپ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ اپنی خوش قسمتی پر خوشی سے جھومنے لگا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ۔ اور اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد قنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ان پر ہوئی، احد پہاڑ پر ہوئی، آمد پر احد پہاڑ جھومنے لگا، خوش ہونے لگا۔ پتہ چلا حضور کی آمد پر خوش ہونا یہ عشق اور محبت والوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کے واقعات بہت سے ہیں، ظاہری وصال کے بعد کے جانوروں کی کیا کیفیت تھی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں آگے ہم بیان کریں گے۔ جس نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اپنی ظاہری وجود کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وجود کے ساتھ حضور کو دیکھا، تو اس کی تو ایک کیفیت تھی نا، اس کو تو حضور کی خاص شفقتیں ملی، خاص رحمتیں ملی، خاص برکتیں ملی۔ تو انشاءاللہ ان کے واقعات کو بھی آگے چل کر لیتے ہیں ساتھ۔ ابھی جانشین امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا گلدستہ ہے ربیع الاول شریف کے حوالے سے، حسن الجمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آئیے یہ گلدستہ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے کے باغات میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کا سامنا ایک قافلے والوں سے ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم کھجوریں لینے آئے ہیں، اور ان کے پاس ایک سرخ اونٹ بھی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی کھجوریں لیں گے اور اونٹ آپ کو دے دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اونٹ لینے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، تو لہٰذا میں اپنے شہر پہنچ کر اونٹ کی قیمت آپ کو دے دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اونٹ کی مہار تھامی اور تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لیے جا رہے تھے تو یہ لوگ آپ کو دیکھتے رہے، اور جب آپ علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ کیا ہو گیا، نہ تو ہم جسے جانتے تھے اور نہ ہی ہمیں ان کا کوئی پتہ معلوم، اور یہ شخص ہمارا جو ہے وہ اونٹ لے کر چلا گیا، لہذا اب ہم ان کی قیمت کیسے وصول کریں گے؟ تو ان قافلے والوں میں ایک عورت بھی موجود تھی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کا ٹکڑا تھا۔ پھر اس نے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم، اس عورت نے کہا کہ میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں، اگر وہ تشریف نہ لائے تو یہ قیمت مجھ سے لے لینا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر جا دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بات کے سچے اور وعدے کے پکے تھے، لہذا آپ علیہ السلام نے وعدے کے مطابق قیمت ادا فرما دی۔ لہذا سچے نبی کے غلام ہونے کے ناطے ہمیں بھی اپنی بات کا سچا اور وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ان حضرات یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نگاہ حقیقت بین تھی، یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی۔ حقیقت میں چہرہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ چاند صرف 3 رات چمکے، جبکہ یہ چہرہ مبارک ہر دن بھی چمکے اور ہر رات بھی چمکے۔ چاند صرف جسموں پر چمکتا ہے، جبکہ یہ چہرہ
जिस्मों पर भी चमकता है और दिलों पर भी चमकता है। चांद सिर्फ जिस्मों को नूर दे, जबकि ये चेहरा नूर ईमान दे। चांद घटे बढ़े यानी छोटा बड़ा हो, जबकि ये चेहरा घटने बढ़ने से महफूज रहे कि न कभी छोटा हो न कभी बड़ा हो। चांद को गिरन लग जाता है मगर इस चेहरे मुबारक को कभी गिरन नहीं लगता। चांद से आलम अजसाम का निजाम कायम है, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम से आलम ईमान का निजाम कायम है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये कहना कि आप चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, तो ये कहना हकीकत में नहीं था बल्कि हकीकत में भी यही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में भी चांद से ज्यादा खूबसूरत थे। चांद देखकर किसी ने हाथ ना काटे, जबकि हुस्न यूसुफ देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काटे। और आप अलैहिस्सलाम का हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कई गुना अफजल था। लिहाजा हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल हक है। चांद सा चमकाते चेहरा नूर बरसाते हुए, आ गए बदरुद्दुजा अगलन व सहलन मरहबा। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा। वाह जी वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, मैसेजेस भी मेरे पास है। पहले कुछ मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। और खलील भाई को फ्राइडे को बुलवाइए, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अबू बकर हैं तलागंज से, और मीलाद का कलाम सुना दें। सुभान अल्लाह। अशफाक भाई की आवाज़ में कलाम सुनाया जाए। सुभान अल्लाह। सरकार तवज्जो फरमाएं, इस कलाम की भी फरमाइश है। कुछ कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद मजीद मैसेजेस शामिल करते हैं। जी हजूर, किस किस्म के हैवानात और नबातात का सीरत की किताबों में जिक्र मिलता है, और मस्जिद नबवी का वो दरख्त जिसके साथ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, उसका इश्क रसूल अगर आज आप अपने सिलसिले में कुछ बयान फरमाएं। और मुझे अदनान भाई से आज एक कलाम सुनना है। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है, और ये हमारे सीक्वेंस में है। इंशाल्लाह आगे हम गुफ्तगू करेंगे तो उस मुबारक तने का भी तज़किरा होगा जिस पर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर गुफ्तगू फरमाया करते थे और खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। मजीद कुछ कॉल लेते भाई, मुझे ये कलाम सुना दे कि किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। दान भाई हैं हमारे साथ और फरमाइशें इंशाअल्लाह ये नोट कर रहे हैं, जरूर सुनाएंगे। मजीद कॉल लेते हैं। ईदों की ईद प्रोग्राम की क्या बात है। ये प्रोग्राम देखकर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होती है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को, मदनी चैनल को, सारी टीम को नजर बद से बचाए। खालिद भाई, जानवर चरिंद परिंद का इश्क रसूल का तो हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। क्या बेजान चीजें जिनमें जान नहीं, वो भी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तड़पती हैं। इश्क रसूल में उनकी मोहब्बत का कोई वाकया सुना दीजिए जिससे हमारा भी ईमान ताजा हो जाए। और मुझे कलाम भी सुना दीजिए। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश फरमाई आपने और फरमाइश करके उसे पूरा किया, और हमसे इजाज़त लिए बगैर आपने हमें कलाम सुना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत दे, खुशियाँ अता फरमाए। मजीद कॉल लेते। कराची से मोहम्मद अनीस अत्तारी, प्यारे आका की शान बयान की जा रही है। दरख्त भी माशाअल्लाह आपके हुक्म पे जगह छोड़कर आगे आ जाते हैं आपके हुक्म पर। इसी तरह जबीलुर रहमान खान साहब कादरी की
नात अगर ये हो सके तो मुझे सुना दें कि ना छेड़ो जिक्र जन्नत अब मदीना याद आया है। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। आपकी फरमाइश बहुत अच्छी, और एक रिवायत में आपके कॉल के बाद पेश करना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि बनी आमिर बिन सासा में से एक देहाती बादिया नशीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं किस चीज़ से पहचानूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं कैसे पहचानूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता, अगर मैं इस दरख्त खुरमा की शाख को बुला लूं तो क्या तू मेरी रिसालत की गवाही देगा? उसने अर्ज कीजिए, आप बुला ले, मैं अगर ये कहे तो मैं गवाही दूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शाख को बुलाया, वो दरख्त से उतरने लगी, यहाँ तक के जमीन पर गिरी और फुदकने लगी। हाफिज अबू नुएम की रिवायत में है कि वो आपकी तरफ इस हाल में आई कि सजदा कर रही थी और अपना सर उठा रही थी, यहाँ तक कि वो आपके पास पहुंच गई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जगह पर वापस चली जा। सुभान अल्लाह। बस वो अपनी जगह वापस चली गई। ये देखकर उस आराबी ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो ईमान ले आए। ये आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात है, और एक तवील फहरिस्त है इस किस्म के मौजज़ात की कि हुजूर ने पूछा, क्या चाहते हो, क्या किया जाए तो इस्लाम ले आओगे? तो किसी ने किसी चीज़ का मुतालबा किया, किसी ने कहा कि ये कर दें, किसी ने ये कहा कि अगर फुला चीज़ गवाही दे दे, वो भी आकर ये कह ले। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारों से दरख्तों की शाखों को बुलाया है, इशारों से फलदार टहनियों को बुलाया है। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुलाने से दरख्त जमीन चीरते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। और ये आपने शाख का हाल तो सुना कि ये फुदकती हुई जमीन पर ये कभी सजदा कर रही है, सर रख रही है, कभी उठा रही है, और इस तरह से चलती हुई आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। इसे ही तो मरजाए आलम होना कहते हैं कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अपने मौला की है बस शान-ए अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। लगन भाई फरमाइशें भी हैं, उसको भी शादी पूरा कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, झूमो मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, मिलाद आया, नसीब चमके फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। आया आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, आया मिलाद आया, मिलाद आया, निसार तेरी शगल पगल पर हजार ही दे
میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا میرے نبی کا میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں رومال قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں رومال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا 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 میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں کی کھا رہے ہیں انہی کے نعتے سنا رہے ہیں تو نعمتیں کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں آیا آیا میلاد آیا آیا میرے نبی کا آیا میلاد آیا میلاد آیا 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 میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پرنور قیامت مرحبا سب مل کے بولو بولو حضور قیامت مرحبا پرنور قیامت مرحبا اچھے قیامت مرحبا سچے قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا چم لگا کے بولو میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہان دے مختار آ گئے دنیا میں دو جہان دے مختار آ گئے حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ اٹھے عطائی حلیمہ جاگ اٹھے عطائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی بچ تیرے نبی
یاد سردار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں 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 آجا بھگتے بھر لو کرم نل جھولیاں آجا منگتے ہو رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے جو مانگنا ہے مانگو سنے لگے سنے لو جو لے لگے سنے لو دنیا کے تاجدارو دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ماشاءاللہ تقبل اللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک خصوصی پیکیج دیکھتے ہیں جو اس سلسلے کے لیے ریکارڈ کروایا گیا، مسکرانا میرے حضور کا ہے۔ ناظرین، سیگمنٹ ہے مسکرانا میرے حضور کا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ طبیب کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اور ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چہرے سے اسے وارم ویلکم کہے، اس کی بات سنے، تو مریض کے مرض کا درد کافی حد تک کم ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ صحابہ کا ہو اور مسکرانا میرے حضور کا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کھجوریں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ مجھے کھاتا دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صہیب، تمہاری تو آنکھ خراب ہے، تمہاری تو آنکھ میں تکلیف ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی آقا، جو آنکھ میری خراب ہے میں اس طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے کہ آپ کے دندان ظاہر ہوئے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ایک تبسم ریز ہونٹوں کی جھلک دکھلائیے، ایک تبسم ریز ہونٹوں کی جھلک دکھلائیے، جاں بلب کے اب تو ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ کا صدقہ عطا فرمائے، اور کل قیامت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائیاں ہیں، کرم فرمائیاں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ حضور کا مسکرانا دلوں سے غموں کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو رب نے بلندی عطا فرمائی ہیں۔ جب وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو پھر بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر شفقت فرمانے والے، لوگوں کی خبر گیری کرنے والے، لوگوں کے معاملات میں ان کی مدد کرنے والے۔ میلاد منائیے، مقصد میلاد کو بھی دیکھیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کتنا رب العالمین جل وعلا کی اطاعت کی طرف، اس کی عبادات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، یہ غور کرنا چاہیے، اور اس ٹریک پر ہمیں رہنا چاہیے، آنا نہیں چاہیے، رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آتے جاتے رہیں۔ یہ عبادت الہی کا جو راستہ ہے یہ مسلمان کی ساری زندگی کے لیے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی عبادات پر استقامت نصیب فرمائے۔ چلیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو مزید اپنے ٹاپک کی طرف لاتے ہیں اور اس گفتگو کو بھی شامل کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر تو کرم فرما رہے ہیں، درخت بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سنا رہے ہیں۔ کیا پتھر بھی عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیا پتھر بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ بلال بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل، پتھر کیا، چرند پرند کیا، تمام مخلوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، جس کے نصیب میں نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب شام کی طرف گئے اور ان کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور وہاں پہ قریش کے بھی کچھ رؤساء اور بڑے لوگ بھی تھے ساتھ۔ فلما اشرفوا علی الراہب حبط فحلوا رحالهم فخرج الیہم الراہب، تو راستے میں جب وہ راہب کے پاس پہنچے تو حضرت ابو طالب اپنی سواری سے نیچے اترے، باقی لوگوں نے بھی اپنے کجاوے کھول دیے۔ اب راہب ان کی طرف نکلا، حالانکہ اس سے پہلے جب بھی یہ قافلہ گزرتا تھا راہب آتا نہ تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ہوں تو سب کو ہی آنا پڑتا ہے، سبحان اللہ، سب کو ہی آنا پڑتا ہے، تو اس دفعہ آئے۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ وَجَعَلَ يَتَخَلَّلَهُمْ الرَّاهِبْ، کہ ابھی لوگ کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب جو ہیں ان کی طرف ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا هَذَا سید العالمین، اللہ اکبر، یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، هَذَا رسول رب العالمین، سبحان اللہ، یہ دونوں عالم کے رب عز و جل کے رسول ہیں۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب یہ باتیں کی راہب نے تو قریش کے رئیسوں نے بڑوں نے پوچھا کہ یہ کیسے بول رہے ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو راہب نے کہا، یعنی تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا انکم حین اشرقتم من العقبہ، کہ جب تم عقبہ سے نکلے گزرے، لم یبقى شجرۃ ولا حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ رہا کہ جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، جس نے اپنی جبین ناز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں نہ بچھایا ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ درخت اور یہ پتھر غیر نبی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ درختوں اور پتھروں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک تو تمنا آتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک مرتبہ تھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ اس میں ادب دیکھیے، محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ادب کا اظہار یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کو کہیں پہ بھی روایت میں ملے گا تو یہی ہوگا کہ انا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے، فخرج فی بعض نواحیہا فمستقبلہ شجر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ، اخرجہ الترمذی۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ آپ مکہ کے گرد و نواح میں گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ساتھ تھے، تو فرماتے ہیں راستے میں جو پتھر اور درخت آپ کے سامنے آتا تو وہ کیا کہتا؟
السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یمن سے ایک وفد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہم نے آزمائش کے طور پر آپ سے ایک چیز چھپا رکھی ہے، آپ کے امتحان لینے کے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، انما یفعل ھذا بالکاہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ایسا تو کاہنوں سے یعنی جادوگروں سے کیا جاتا ہے، اور کاہن یعنی جادوگر اور کہانت، جادو کرنے والا، کروانے والا، اور یہ جادو یہ جہنم میں ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے کہا، فمن یشہد لک انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کی آپ کے لیے کون گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فقال فضرب بیدہ الی حفنۃ حصا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی سی کنکریوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہیں مٹھی میں لے کر فرمایا، یہ گواہی دیں گی کہ میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ راوی بیان فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کنکریوں نے تسبیح پڑھی، فسبحن فی یدہ، کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، وَقُلْنَا نَشْهَدُ أَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی رسالت کی گواہی چرند پرند، انسان، حیوانات ہی نہیں بلکہ جمادات اور پتھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے بے شمار احادیث مبارکہ، بے شمار روایات آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی۔ بلال سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے بلا بے خرد یہ کفار رکھتے ہیں ایسے کے حق میں اقرار کہ گواہی ہو گر اس کو درکار بے زباں بول اٹھا کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور کفار کی بے عقلی کیسی ہے کہ ایسی عظیم ہستی کے بارے میں انکار رکھتے ہیں کہ اگر اس کو گواہی درکار ہو تو بے زباں بھی بولتے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے کیسے لوگ بولے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں پر کن کن چیزوں نے آمین کہا، مطلب بندہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ میں یہ روایت پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ کل میں تمہارے پاس آؤں گا، تم اور تمہارے بیٹے کوئی بھی گھر سے نہ جائے جب تک میں نہ آ جاؤں، مجھے آپ سے بات کرنی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام وغیرہ کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں نے صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بحمداللہ ہم نے بہت خیریت سے صبح کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ نزدیک ہو جاؤ۔ وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے قریب آ گئے، اب ساتھ قریب آ گئے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے رحمت سے ان کو ڈھانپ لیا، اپنی رحمت کی چادر میں ان کو بھی لے لیا، اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ میرے پروردگار، یہ میرا چچا اور میرے باپ کا بھائی ہے اور یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو دوزخ کی آگ سے یوں چھپا لینا جیسا کہ میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اور اس دعا پر گھر کے دروازوں کی چوکھٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر 3 مرتبہ آمین کہا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ دعا کریں تو دروازہ کیا کہتا ہے، اس کی آواز کیا ہے، کون سنے، لیکن ان کا آمین کہنا سنا گیا۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا حضور کی محبت سے ہمارے دلوں کو اور جگمگائے۔ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچھا، اس میں خالد بھائی آج ہم نے واقعات سنے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
چرند پرند شجر حجر حیوانات جمادات سب نے سجدے کیے، صلاۃ و سلام پڑھا، سلام پیش کیا۔ ایک روایت ہے کہ جو عاشقان درود کے لیے اور عاشقان رسول کے لیے بہت ہی کمال کی ہے، ڈھارس والی بھی ہے، کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاعرف حجرا بمکہ، کہ بے شک میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ پاک میں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا، سلام بھیجتا تھا میری بعثت سے پہلے بھی۔ انی لأعرفہ الآن، کہ میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پہچانیں گے تو صحیح نا۔ جو بھی محبت کرے گا پہچانا جائے گا، دنیا میں بھی پہچانا جائے گا، آخرت میں بھی پہچانا جائے گا۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت کی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود یعنی سلام پڑھنے والے پتھر کو، سلام بھیجنے والے پتھر کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ ماہ میلاد ہے، ماہ درود بھی ہے، تو جتنا ہو سکے کثرت سے صلاۃ و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جس طرح پتھروں کو جانتے ہیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ عز و جل پہچانیں گے بھی، جانے بھی اور حاجت روائی بھی فرمائیں گے۔ ایک روایت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پتھر اور پہاڑ کیسے محبت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اختتام کا مرحلہ بالکل قریبی آ گیا، کیونکہ چند روایات تھی میرے ذہن میں کہ اس تناظر میں پیش کرنی ہے، لیکن فی الحال ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہجرت کے وقت قریش نے جب تلاش کے لیے آدمی بھیجے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کوہ صبیر نے کہا، یہ پہاڑ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتریے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو میری پشت پر قتل نہ کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہاڑ پر ہی ہیں تو یہ اوپر چڑھ جائیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر غار ہرا نے مجھے پکارا، حضور فرماتے ہیں غار ہرا نے مجھے پکارا اور پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کا اظہار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ پتھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھریں، تو ہمیں تو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف کس کی بدولت ملا ہے؟ یقیناً حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ یہ حضور کی بات مانیں، یہ حضور کے اشاروں پر چلیں، اور ہم حضور کے فرمان بھی نہ سنیں، جو فرمان ہمیں پتہ ہیں، جو احکام اسلام ہمیں پتہ ہیں، ہم اس پر عمل بھی نہ کریں، تو ہم سے اچھے تو یہ ساری ہی چیزیں ہوئی جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہی ہیں، ان کی اطاعت کر رہی ہیں، ان کی اتباع کر رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اگر ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ماننے کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر یہ شرف کیسا ہے، یہ بزرگی کیسی ہے، یہ بلندی کیسی ہے؟ اللہ کریم جل وعلا ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے، حضور پر کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے، حضور کی محبت کے انداز اپنانے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد